کشمیر نیوز، آزاد کشمیر کے ہر خطے اور ہر باشندے کی آواز، ریاست کے اندر اور باہر کشمیریوں کا حقیقی ترجمہ۔ کشمیر نیوز ریاستی خبروں، ثقافتی گیتوں، سروں اور دھنوں کا ترجمان۔ کشمیر نیوز پر دیکھیں سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی اور کاروباری شخصیات کے پروگرامات اور باخبر رہیں کشمیر کے حالات سے۔ انتباہ: کشمیر نیوز ایچ ڈی ریاست کے ہر بے زبان طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ کشمیر نیوز، جو کہ اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتے ہوئے بین الاقوامی طور پر منظور اور تسلیم شدہ حق کے اظہار رائے کا پاسدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا ہے کہ ادارہ کسی بھی شو میں ہونے والی گفتگو یا استعمال کیے جانے والے الفاظ کا ذمہ دار نہ ہو۔ جانے کب ہوں گے کم کشمیر میں آنسو، لاشیں اور خون کیوں؟ جانے کب تعمیر و ترقی کے مسائل کیوں؟ بے روزگاری کیوں؟ قتل و غارت کیوں؟ بے حسی کیوں؟ کرپشن کیوں؟ دیکھتے رہیے جلتے چنار اجاز شاعر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں اور کروڑوں درود ہوں نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو کہ ہمارے رہنما، مربی اور قائد ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے نیوز کی لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اعجاز شاہد، آپ کا ہوسٹ، اپنے پروگرام جلتے چنار کے ساتھ۔ آج ہماری جو موضوع گفتگو ہوگی وہ ہے دفاع راجپوت انٹرنیشنل کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اور ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لاہور پاکستان سے انجینئر رانا صدیق شوکت صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں دفاع راجپوت انٹرنیشنل کے۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنظیم کیوں بنائی گئی، اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حدیث میں بھی اس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام جو ہم معاشرے کے لیے یا ملک و ملت کے لیے یا انسانیت کے لیے شروع کرتے ہیں تو وہ اس کی ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے ذات اور اہل و عیال سے شروع کیا جائے اور پھر اس کا دائرہ کار آگے بڑھایا جائے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا رفائی کام جو ہے وہ کمیونٹی آرگنائزیشن کی شکل میں دنیا میں یا این جی اوز کی شکل میں پوری دنیا کے اندر غیر سرکاری ادارے اپنے اپنے طور پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بے شمار ایسے ادارے ہیں۔ عبدالستار صاحب کی ان کے نام سے بنی ہوئی ای وی فاؤنڈیشن ہے۔ اسی طرح سے ہر صوبے اور ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں گے تو رفائی تنظیمیں لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے یہ کیونکہ ایک قبیلے اور کنبے کا نام کے طور پہ وہ رکھا گیا ہے، اس سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور اس کی ترتیب کیا۔ تو بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں گے اور میں خوش آمدید کہوں گا انجینئر رانا صدیق شوکت صاحب کو۔ یہ پیشے کے اعتبار سے کیمیکل انجینئر ہیں، یو ٹی لاہور سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، بائلر انجینئر بھی ہیں اور تعلق لاہور سے ہے اور پیچھے ضلع جو ہے قصور سے ہے۔ اب رانا صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام راجا صاحب، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ جی خیریت الحمدللہ۔ اچھا، تنظیم میں نے تعارف آپ کا رکھ دیا، تھوڑا مختصر سے رکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کے لیے آپ اپنا تعارف تھوڑا سا ان ڈیٹیل کروا دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ جی، میرا نام انجینئر رانا صدیق شوکت ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور دفاع راجپوت انٹرنیشنل کا مرکزی چیئرمین ہوں۔ یہ برادری نے مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے تو اسی پہ کام کر رہے ہیں راجا صاحب۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دور اس وقت یعنی اس دور کو ہم کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا جو ہے وہ
انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے، انٹرنیٹ نے ان کو جوڑ دیا ہے، اور اس میں جی پھر جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جی گلوبلی جی کام کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا جی ہوگا کہ آپ جب لوگ گلوبلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پھر یعنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر یہ اس کے ساتھ یعنی راجپوت آپ نے جوڑ دیا اس کو، تو یہ دفاع راجپوت انٹرنیشنل کیا ہے؟ کیا یہ بھی گلوبلی کام کرے گی؟ اور اس کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟ آپ ایک انجینئر تھے، آپ کا کام تو میکینیکل انجینئر ہیں یا بالر انجینئر ہیں، ادھر چیزوں کو جوڑنا تھا، آپ انسانوں کے جوڑنے والے سائڈ پہ آ گئے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت پیش ہوئی اور کیا کیا اس تنظیم کا تعارف آپ کر پائیں گے؟ جی راجا صاحب، یہ جو نا ہم نے دفاع راجپوت انٹرنیشنل جو ہے ایک غیر سیاسی فلاحی تنظیم ہے یہ، جس کا کام معاشرے کے اندر برادری کی اصلاح اور کمزور اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا۔ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو بھی برائیاں وقت کے ساتھ جنم لے رہی ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے آگے بند باندھنا، ٹھیک ہے، کہ دفاع راجپوت الحمدللہ یہ جو نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو کہ دیکھیں کسی بھی راجپوت پر ہونے والے ظلم و ستم، ناانصافیوں کے خلاف ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور یتیم بے سہارا بچوں کے لیے کتابیں اور فیسوں کا بندوبست کرنا، یتیم اور غریب بچوں کی شادی میں مدد کرنا، یہ چیزیں جو راجا صاحب نے بہت ضروری تھی، جس کو میں نے معاشرے کے اندر جب میں چلا باہر نکلا تو مجھے یہ چیزیں کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی، تو اسی لیے جو ہے نا میں اس طرف آیا، اور میں نے کوشش کی ہے الحمدللہ کہ یہ جو برائیاں، یہ جو کمیاں ہماری برادری کے اندر ہیں اس کو دور کر کے برادری کو ایک پلیٹ فارم پر لے کے آ کر اور اس کو ایک اپنی برادری کا نام معاشرے میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں۔ بس اسی حوالے سے اچھا تھوڑی سی سرچ کی تھی، جس کی بنا پہ یہ الحمدللہ ہم نے دفاع راجپوت انٹرنیشنل کھڑی کی ہے۔ جی رانا جی صاحب، یہ تو ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی اور دنیا کی خطوں پہ مختلف لوگ جو ہے، مختلف جی برادریاں اپنی اپنی ایک کمیونٹی آرگنائزیشن قائم کر کے اپنے کنبے قبیلے کی اصلاح اور بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو جی یہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال جو آپ نے جو مقاصد بتائے ہیں کہ یہ خیال غیر سیاسی اور فلاحی تنظیم ہے، اور اس کے جی جی مقاصد میں تھوڑا سا مجھے آپ بتا دیں کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ان کے حصول کا طریقہ کار کیا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ راجا صاحب، اس میں جو ہم نے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ہم برادری کے اندر جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کو ختم کرا کے ہم نے صلح کمیٹیاں بنائی ہیں جو الحمدللہ ہماری برادری میں لوگوں کو صلح کر رہی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بیوہ خواتین کی ہر ممکن مدد کرنا، مدعو افراد کی ہر ممکن مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جتنے بھی علاقے ہماری برادری میں مسائل ہیں، باہمی خلافیت کو مل کر ختم کرنا، اور اپنے بے روزگار نوجوان نسل کو اپنی مدد آپ کے تحت اچھا روزگار دلانے میں مدد کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، بس یہی ہمارا منہج ہے اور اس کو لے کر ہم چلے ہیں۔ اچھا، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں، اور جی 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 آپ کا جو ضلع قصور ہے اس کے اندر تو بہت سارے ایسے چیزیں سامنے آئیں، مثلا وہ جی 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 بچوں کا واقعہ بھی قصور کے اندر ہوا، پھر جی وہ جو چھوٹی بچوں کے اغوا کا سلسلہ بھی ہوا، یعنی وہاں جی جی کے اگر آپ صرف قصور کو ہی اگر صرف ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک دیگ سے اگر چاول دیکھا جائے تو وہ پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے، تو قصور کو ہی دیکھیں جی تو جی وہاں بھی لوگ جو ہے معاشرہ پورا جو ہے وہ خوفناک قسم کی سماجی اور اخلاقی برائیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کی یہ دفاع انٹرنیشنل جو تنظیم ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی کام کرے گی یا صرف برادری کے لیے ہی آپ مختص ہوں گے؟
جی راجہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم نہ برادری کو اولین ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ ہر علاقے میں ہر فرد کے لیے اتنا ہی خدمت خلق کا کام کر رہی ہے کہ جتنا برادری کے لیے کر رہی ہے. سب کو برابر رکھ کے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے یہ کیا کہ برادری کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو صرف ہم حل کر رہے ہیں. جو خدمت خلق کا کام ہے یا کوئی قانونی مسائل ہیں تو اس میں الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے دفاع راجپوت انٹرنیشنل، وہ سب کو ایک برابر رکھ کے عام اور خاص کو سب کو ایک برابر جو ہے نا درجہ دے رہی ہے اور ان کے مسائل سن رہی ہے اور حل بھی کر رہی ہے. اور بیشتر آپ نے بتایا قصور کے اندر ہم الحمدللہ زراعت پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی ہماری تنظیم کے کارکن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے جو تنظیم کے کارکن الحمدللہ ہمارے سرکاری اداروں کے ساتھ برابر کے شریک کھڑے ہوئے ہیں اور پوری ان کی مدد کر رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور اس میں کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں. رانا صاحب دوران گفتگو ان سوالات کو لیں گے. اچھا رانا صاحب، ایک بڑا مشکل جو ہے سماجی تنظیموں کو کھڑا کرنے میں یا کمیونٹی آرگنائزیشنز کو، چاہے وہ فیملی کی ہوں یا عام ہوں، ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسانوں کو کیسا جوڑا جائے. اور جب ہمارا اپنے معاشرے میں 100 طرح کے مفادات ہوتے ہیں تو کیسا اکٹھا کر پائیں گے آپ لوگوں کو؟ جی دیکھیں راجہ صاحب، یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر نال ہیں، ضروری ہیں. دیکھیں ضرورت کی آپ بات کرتے ہیں تو راجہ صاحب آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. ہماری برادری کی بہت سی تنظیمیں اس وقت جو چل رہی ہیں، مجھے کسی سے بھی ذاتی خلافیت یا شخصیت خلافیت نہیں ہے، مگر کچھ وجوہات ایسی ہیں جو کہ ہماری برادری کے لیول کو بلند کرنے کی بجائے پست کی طرف لے کر جا رہی تھی، نیچے کی طرف لے کے جا رہی تھی. جیسا کہ مختلف اداروں میں مختلف نچلی تنظیموں نے ہمارے ہاں کنونشن کروائے، بہت اچھی بات ہے، مگر وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ تصویری لوگوں کی ہے. مطلب کہ مثلا کہ یہ وہ تصویروں کی حد تک محدود ہیں، جہاں پہ ہر کوئی کے لیے الگ الگ بندے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، مگر کھوکھلے ہوتے ہیں، کوئی شیوا نہیں ہے. پہلے خدمت بعد میں. ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو کام ہے، ہم پہلے خدمت بعد میں بات. سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے، سب کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ ایک عام کارکن ہو یا کسی عہدے پر ہو یا کوئی ہمارا ترجمان ہے یا کوآرڈینیٹر ہے، کوئی بھی ہے، ہم سب کو برابر دیکھتے ہیں، سب کی عزت کا خیال کرتے ہیں اور سب کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے نوجوان نسل میں جوش ہے، جنون بھی ہے، ان کو آگے آنا چاہیے. اور اس وقت کی کوئی خاص ضرورت ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کی جائے اور ان کو ہمارے معاشرے میں ترقی دی جائے. اور بھی بہت سے معاملات اور کمزوریاں ہیں جن کو ہماری تنظیم دفاع راجپوت انٹرنیشنل نہایت ہی برابری اور فہم و تنظیم کے ساتھ حل کر رہی ہے، تاکہ جو بھی مشکلات اور محرومیت ہم نے دیکھی ہیں وہ آگے آنے والی ہماری نسلوں میں نہ دیکھی جائیں. جی راجہ صاحب، یہی ہمارا منہج ہے. یہ جو رانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر فلاحی تنظیم جب آپ کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں اور مختلف سیکٹر کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ زراعت میں بھی کام کریں گے، صحت میں بھی کام کریں گے، ایجوکیشن میں بھی جائیں گے، تو یہ ان سارے کاموں کے لیے بہت بڑا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ یہ سرمایہ کہاں سے لائیں گے اور کس طرح سے وہ یہ کام کریں گے، جبکہ سرمایہ کا کیا ذریعہ ہوگا آپ کے لیے؟ کیا لوگوں سے کلیکشن لیں گے یا کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں راجہ صاحب، کوئی بھی تنظیم ہے وہ ہمیشہ سرمایہ سے چلتی ہے. جہاں تک میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، جو سینئر آفیسر ہیں ان کے رابطے میں ہوں اور ان سے اپنی تنظیم کے لیے خدمات لینا چاہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہی
میں انشاءاللہ رحمان ایجوکیشن، صحت، زراعت اور زندگی کے تمام شعبہ زندگی میں مؤثر ترقی کے لیے قبیلے کے تمام جو مثلاً کے ہولڈ بزنس مین لوگ ہیں ان کو شامل کر کے اور ان کی مشاورت سے تنظیم کا دائرہ اختیار کو جدید دور کے تقاضے کے مطابق سرنو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ جو دائرہ کار کی آپ نے بات کی ہے تو یہ تنظیم اس وقت تک یعنی پورے پاکستان لیول پہ جائے گی، اور جو آپ نے انٹرنیشنل اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کیا یہ پاکستان سے باہر بھی مختلف علاقوں میں پھیلے گی؟ یہ جی راجہ صاحب، جو ہے جہاں جہاں پہ بھی ہماری برادری راجپوت برادری بیٹھی ہوئی ہے، میری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ میں وہاں تک اپنی آواز کو پہنچاؤں، اور اس وقت الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہماری تنظیم یورپ میں، برطانیہ میں اور سعودی عرب میں الحمدللہ خدمت خلق کا بھی کام کر رہی ہے اور تنظیم سازی کا بھی کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں گا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے جو بھی تنظیمات بنتی ہیں، کمیونٹی آرگنائزیشن بنتی ہیں، اس میں یعنی ایک حصہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان بعض اوقات وہ نظر انداز ہوتے ہیں، اگنور کیے جاتے ہیں، تو آپ کی تنظیم میں نوجوانوں کے لیے کیا مواقع ہیں یا ان کے لیے کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب، ہم نوجوانوں کے لیے جو سب سے پہلے جو لے کے آ رہے ہیں وہ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ رحمان نوجوانوں کو جو ہے نا نوکریاں دلائیں گے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے عملی کام بھی کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاکستان پنجاب کے اندر رینجل میں سیٹیں آئی ہیں جس میں میں نے الحمدللہ اپنے برادری کے بہت سے نوجوانوں کو الحمدللہ جاب دلائی ہے، اور دوسرے نمبر پہ میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رحمان ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو کہ بے نوجوانوں کو ان کے ہی علاقے میں بزنس کروائیں گے، ان کا کاروبار کروائیں گے، کسی کو دکان کھلا کے دیں گے، اور جو جس لیول پہ کام کر رہا ہے، مثلاً کہ ایک بندہ MBA ہے یا BSc ہے تو وہ مثلاً ٹیچنگ کرنا چاہتا ہے، تو میری کوشش ہوگی اس کو وہاں پہ کوئی پرائیویٹ سکول کھلا کے دیا جائے کہ وہ اپنے مثلاً باقی نوجوانوں کو بھی اس میں شامل کر کے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ کھڑا ہو سکے۔ اچھا، تھوڑا سا یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، نوجوانوں کی یعنی ان کو ملازمت دینا، ان کو معاشی طور پہ استحکام اور مستحکم کرنا تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد نوجوان بن سکے۔ آپ خود بھی ایک انجینئر ہیں، بائلر اور میکینیکل، لیکن ہاں یہاں میں نے یورپ میں یا ادھر برطانیہ میں دیکھا ہے کہ وہی لوگ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں جو ٹیکنیکل ہینڈ ہے، یعنی ان کو کوئی ایسا ہنر آتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا وہ روزگار پیدا کر لیتے ہیں۔ تو ٹیکنیکل سکلز کے انہانسمنٹ کے لیے آپ کی تنظیم کچھ کرے گی؟ وہ کوئی پروگرام ہے؟ جی راجہ صاحب، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری مشاورت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم کمیٹیاں بنائیں گے اور بانجوں کی ذمہ داری لگائیں گے تو وہ کہ نوجوانوں کو جو جہاں پہ بھی ان کو جو سہولت چاہیے وہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں، جب ہم بیلنس کرتے ہیں تو خواتین کا ایک حصہ رکھا جاتا ہے، تو آپ کی اس تنظیم میں خواتین کی نمائندگی بھی شامل ہوگی؟ جی الحمدللہ اس میں ہم راجہ صاحب میں آپ کو بتا دوں، اس میں ہم جو ہے نا خواتین ونگ جو الحمدللہ ہم نے لانچ کر دی ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے سندھ سے ابتدا کی ہے۔ سندھ میں ہم نے رانا شکیلہ صاحب ہے جو سندھ کی صدر خواتین ونگ کی لی ہے۔ اسی طرح ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن ہے جو ایک سرکاری محکمے میں بہت بڑے عہدے پہ ہے، جو لاہور میں خواتین ونگ کا کام سر انجام دے رہی ہے، تنظیم سازی کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک ونگ بنا رہے ہیں زراعت کا، جو کہ ہمارے بزرگ ہیں جو زراعت کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، ہم ان کو ذمہ داری دیں گے کہ وہ زراعت کے حوالے سے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی مسائل ہیں وہاں پہ جا کے وہ کنونشن کریں گے، اور جو ہے کہ کسانوں کو اکٹھا کر کے ہم ان کنونشنوں میں کسانوں کو نئی فصلوں کے بارے میں بتائیں گے، ان کی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے،
اور اسی طرح نوجوانوں کی ہم اب یوتھ ونگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ لیبر یوتھ ونگ بھی بنائیں گے ہم، کہ مزدوروں کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو، اور اس میں باقاعدہ ایک ہم مزدور یوتھ ونگ بنائیں گے جو کہ مزدوروں کے لیے آواز اٹھائے گی، جن کے ساتھ ہم بھی شامل ہوں گے اور مزدوروں کے مسائل جو ہوں گے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت زبردست بات کی ہے رانا صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ نے زراعت کے حوالے سے بات کی، پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے اور اپنے جو زراعت ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہی ہے، یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پیاز اور آلو اور یہ چیزیں جو ہے نا باہر سے درآمد کروانا پڑ جاتی ہیں، اور چینی کا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، آٹے کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں یہ کیوں مسائل ہمیں درپیش ہو رہے ہیں، اور جو ہمارا ذمہ دار ہے اس کو اپنی جو اس کو کیا مسائل ہیں اور کیا مسائل اس کو درپیش ہیں، اور ان مسائل کے حل کے لیے جو آپ نے زراعت کا جو ذکر کیا کیا آپ لوگ کریں گے؟ دیکھیں راجا صاحب، میں نے آپ کو پہلے بتایا، سب سے پہلے ہم ہر ضلع میں ہر علاقہ تحصیل میں جا کے جس میں ہم زراعت کے جو سینئر لوگ ہیں ان کو بلائیں گے، ان کے مشورے ان کو دیں گے، کسانوں کو بتائیں گے کہ بھی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا کوشش ہے وہ یہ ہے کہ نچلے جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے گورنمنٹ پاکستان سے قرضہ دلا کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا ہمارا منشور میں بھی ہم نے داخل کیا ہے کہ جتنی بھی زراعت میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، جیسے کھاد ہے اور دوائیات ہیں، ٹھیک ہے، بیج وغیرہ ہیں، تو ہم ان کمپنیوں کے مالکان سے مل کے ان کو جو ہے نا ترکیب دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے کہ بھائی جب تک ہم کسان کی ہیلپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا پاکستان اوپر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کو شاید علم ہو کہ زراعت جو ہے اس وقت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ الرحمن ہم نے کمیٹیاں بنانی ہیں، اور اس کمیٹیوں کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ ان لوگوں سے جا کے ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم دفاع راجپوت انٹرنیشنل کسان ونگ کے پلیٹ فارم سے ان کو یہ سہولتیں لے کے دیں گے۔ دوائیات میں بھی گورنمنٹ پاکستان سے بھی کوشش کریں گے کہ یہ دوائیات سستی کروائیں، دوسرا یہ کہ فیکٹری مالکان سے بھی مل کے ہم نے جو پلان بنایا اس میں یہ کہ فیکٹری مالکان کھاد کے جو ہے ان سے، اور اس کے بعد بیج والے جو ہیں ان سب سے لوگوں سے مل کے ہم انشاءاللہ کسانوں کے لیے مزید سہولتیں جو ہے نا دیں گے۔ اور اس کے بعد مشینری میں بھی انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے کہ جو مشینری آ رہی ہے زراعت کی اس میں بھی جو زراعت کی مشینری بنا رہی ہیں کمپنیاں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان میں بھی کمی پیشی کروائیں گے۔ اور اس کے علاوہ رہنمائی کے لیے تو انشاءاللہ ہمارے کنونشن جو ہیں ہر ضلع میں ہوں گے، اور خصوصاً ہم کوشش کریں گے کہ جو زراعت کے ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ساتھ میں شامل کریں اور ان کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ مہینے میں ایک دن ہماری تنظیم کو دیں، اور جو بالخصوص ذمہ داروں سے ان سے ملاقاتیں کروائیں، اور جو مسائل ہیں ذمہ داروں کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی اس حوالے سے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں اور اس تنظیم کے حوالے سے کوئی اپنے لوگوں کو بات بتانا چاہتے ہوں تو وہ بتا لیں، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا ختم ہوا چاہتا ہے۔ جی راجا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع دیا، آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ بلایا۔ دوسرا میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں نہ کھڑے ہوں گے، اپنی سوچ کو چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے اپنی سوچ کو چینج کریں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے جو نوجوان سوچے گا تو انشاءاللہ الرحمن ان کو روزگار بھی ملے گا اور ان کو اچھے اچھے کام کرنے کے ذرائع بھی ملیں گے۔ میرا تو نوجوانوں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو چینج کریں اور مخصوص ایک پلان بنائیں
बिजनेस के हवाले से जो बंदा प्लान बनाता है ना राजा साहब, मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह उसमें बहुत ज्यादा कामयाबियां देता है। जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तो बजाय दफाए राजपूत या गवर्नमेंट पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। उनको खुद खड़ा होना चाहिए पेगा, और वो खुद खड़े होंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद राजा साहब मैं अपनी तंजीम के हवाले से ये कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, भाइयों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ना, कि वो ये है कि आज से 40-50 बरस पहले हमारे अंदर रिश्तेदारियां, खानदानी एक जोड़ था जो अब टूट चुका है। तलीम और इत्तेहाद के बाद मुलाकात जो है ना, लोगों के अंदर तलीम और इत्तेहाद दोनों चीजें खत्म होती जा रही हैं। मैं नौजवानों से भी अर्ज करूंगा, जो नौजवान अभी हमारे परवान चढ़ रहे हैं, जवान हो रहे हैं, उनको चाहिए कि तलीम लाजमी हासिल करें। ठीक है, और बड़े बड़े खानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। पहले की तरह पंचायती सिस्टम नहीं रहे, ना ही रिश्ते नातों को अहमियत हासिल है। ठीक है, जो 40 साल बरस पहले दी जाती थी, हमारी कोशिश है कि तलीम इत्तेहाद के बाद मुलाकातें और राब्तों का सिलसिला शुरू किया जाएगा, और बरादरी के अंदर जो नफरतें हैं हम उनको ख़त्म करेंगे, और सब बरादरी के सब लोगों का एहतराम करेंगे, लेकिन अपनी कमेटियों का इत्तेहाद चाहते हैं, तलीम के फराम की ख्वाहिश रखते हैं। ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान की शान बढ़ेगी, और पढ़ा लिखा पाकिस्तान, खोया वो राजपूत हो या कोई और हो, वो मुल्क की शनाख्त होता है, मुल्क की पहचान होता है, तो ये माशरा सुधरेगा। ये बानी पाकिस्तान कायज़े आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ख्वाहिश थी और उनका दरस था, अल्लामा इकबाल ने का ख्वाब था। ठीक है, यही जज्बा नवाब लियाकत अली खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का था, जो शहीद मिल्लत भी थे और क़यादे मिल्लत के नाम से भी याद किए जाते हैं। तो साहब यही मेरा मैसेज है कि हमें जब तक हम अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी राजा साहब। नाज़रीन कराम, आज हमारा प्रोग्राम जो था वो दफ़ाए राजपूत इंटरनेशनल के हवाले से था, और हमारे साथ मेहमान थे इंजीनियर राना सदीक साहब, जो कि चेयरमैन थे दफ़ाए राजपूत इंटरनेशनल के। और जिस तरह से उन्होंने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि तब्दीली जो होगी वो ज़ात से शुरू होगी। कोई तंजीम, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इवन देन कि गवर्नमेंट भी अगर चेंज करना चाहे और बंदा चेंज ना होना चाहे तो तब्दील नहीं हो सकता। तो तब्दीली का आगाज़ जो है वो अपनी ज़ात से कीजिए, उठिए और कमर कसिए, और अपने मसाइल जो हैं इर्द गिर्द उनके हल के लिए जो अपना आपका हिस्सा बनता है वो अदा करने की कोशिश करिए। यही एक तरीका है कि हम अपने मुल्क को, अपने वतन को वो जगमगा सकते हैं। अंधेरे जो हमारे वतन पे छाए हुए हैं उनको जो है ना हम ख़त्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक अपने मेज़बान एजाज शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीर न्यूज, आजाद कश्मीर के हर खित्ते और हर बाशिंदे की आवाज, रियासत के अंदर और बाहर कश्मीरियों का हकीकी तर्जुमा। कश्मीर न्यूज रियासती खबरों, सकाफती गीतों, सुरों और धुनों का तर्जुमान। कश्मीर न्यूज पर देखें सियासी, समाजी, मुआशी, मजहबी और कारोबारी